آخر کار ایران نے ہار مان لی. ان کے صدر کا بیان آیا کہ اب ہم اپنے پڑوسی ممالک پہ حملہ نہیں کریں گے. ہار مان لی، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے، کہ کیونکہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل اور امریکہ نے پے در پے حملے کیے ایران پہ، اس پہ ایران بیک فٹ پہ چلا گیا. جبکہ ایران نے اس بیان کی وضاحت یہ کی ہے کہ اگر پڑوسی جو مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کی مدد نہیں کریں گے تو ہم حملہ نہیں کریں گے. اگر وہ اپنی بیسز، اپنے اڈے امریکہ کو دیں گے تو ہم حملے کریں گے. یہ بیان آیا ہے ایران کی طرف سے. اور ایران کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر ٹرمپ اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہار مان لیں تو یہ دیکھتے دیکھتے وہ قبر تک چلے جائیں گے. ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ہار مان لیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک دن سے کچھ آپس میں جو لڑائی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ایران کی طرف سے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس ہی اب پیسے مکنا شروع ہو گئے، دونوں کے پاس جو ہے نا اب دونوں تھکنا شروع ہو گئے، دونوں کو سانس چڑھنا شروع ہو گئی. کوئی بھی اتنا کو فن خان تو ملک ہوتا نہیں ہے، اربوں ڈالر خرچہ ہوتا ہے. تو اب ان کے اندر کے بھی لوگ شور ڈالتے ہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو. تو اب یہ ہے کہ اب معاملہ تھوڑا سا نا ٹھنڈا ہونے کی طرف جانا شروع ہو گیا. دوسرا، امریکہ کو جو ڈر پڑا ہوا ہے، وہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ رشیا انوالو ہو رہا ہے، رشیا تھوڑی سی مدد کر رہا ہے ایران کی. اگر رشیا اور چائنا مدد کرنا شروع کر دیں ایران کی تو وہ تو اگلے 10 سال بھی جنگ ہوتی رہے گی تو ایران پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اس لیے اب امریکہ بھی سوچ سمجھ کے کام کر رہا ہے. حالانکہ ٹرمپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے کہ آج ہم ایران پہ ایک ایسا اٹیک کریں گے جس سے ایران ہل کے رہ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ دھمکی، ہو سکتا ہے ڈرانے کی کوشش ہو کہ ایران جو ہے وہ کوئی بیک فٹ پہ چلا جائے، کوئی ڈپلومیسی سٹارٹ ہو جائے. کیونکہ اب پھنس تو گیا ہے امریکہ، ہاتھ ڈال لیا، وہ بندر ہاتھ ڈالتا ہے نا مونگ پھلیاں لینے کے لیے، اب اس نے مکہ بند کر لیا، اپنی مٹھی بند کر لی ہے. اب ہاتھ کھولے گا تو ہاتھ باہر آئے گا، ورنہ تو ہاتھ پھنس گیا اس کے اندر. تو اب امریکہ کا بھی وہی حال ہے، اسی بندر والا. اب وہ ہاتھ تو پھنسا بیٹھا ہے جنگ کے چکر میں، لیکن پیسے مکتے جا رہے ہیں، اندر سے پریشر آتا جا رہا ہے، ایران حملے کرتا جا رہا ہے، ان کی بیسز اڑا رہا ہے، ان کے جو فیول اڈے ہیں، جو ان کا ایندھن جو جہازوں کا اور ان چیزوں کا ہوتا ہے، اس پہ اٹیک کیا بہت بڑا ایران نے. تو امریکہ کو نقصان کافی ہو رہا ہے، اور امریکہ کے انٹرنل پریشر بہت آنا شروع کیا. اور امریکہ کا جو ایک ویسے ایک پوری دنیا پہ ایک پریشر تھا کہ امریکہ 2 دنوں میں کسی ملک کو ختم کر سکتا ہے، وہ کافی دھچکا لگا. دوسری طرف ابھی میں ایک بھارتی ایک صحافی تھے، وہ ایران میں اسرائیل میں کوریج کرنے گئے ہوئے تھے جنگ کی. وہ واپس آ کے کہہ رہے کہ وہاں پر اتنی سختی کہ آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ حملہ دکھا نہیں سکتے. وہ کہہ رہے کہ ہم 100 فٹ نیچے اگر ایک سرنگ میں ہوتے تھے، ایک بنکر میں ہوتے تھے، وہاں پر بھی کیا کہتے ہیں دھماکوں کی آوازیں آتی تھی. اسرائیل پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، لیکن اسرائیل کیونکہ میڈیا کو نہیں دکھا رہا کیونکہ کمزور شو ہو جائے گا. تو یہ ہر ملک کا یہی حال ہے. ہر ملک جو ہے نا اب اس ٹائم فیس سیونگ پہ. اس وقت دنیا میں ویسے ہی مسئلے مسائل بڑے، اکانومیز برباد ہے، آبادی کا بوجھ ہے، بیماریاں نئی آتی ہیں، وائرس نئے آتے ہیں، اوپر سے یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا. تو اب ہر ملک کی جان چھڑاتا ہے جنگ سے. دھمکیاں شمکیاں تو دیتے ہیں، لیکن وہ جب شروع ہوتی ہے تو 5-6 دن میں بالکل دھواں نکل جاتا ہے. تو اب امریکہ، ایران، اسرائیل، ان سب کا ایک قسم کا دھواں نکلا ہوا ہے. امریکہ تھوڑا سا ڈرا بھی ہوا ہے رشیا اور چائنا کی وجہ سے. وہ اگر آگے تو پھر امریکہ کا ویسی جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو گیا. اب امریکہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ اب ہم ایسا اٹیک کریں گے، یہ کر دیں گے، تاکہ ایران کو تھوڑا سا ڈرا کے تھوڑا سا بیک فٹ پہ لائیں. ایران جیسی ہلکی سی سافٹ ہمیں کوئی جھلک دکھائے کہ بات کریے، ہم فوراً سے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی بات کریں. اب پھنس گیا نا امریکہ. دوسرا، جو آئل کا ایک کرائسس آنا شروع ہوا ہے، مڈل ایسٹ سارا جو ہے وہ آئل اس کا جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ پاکستان آپ دیکھ لیں، کل 55 روپے جو پیٹرول بڑھا وہ اسی وجہ سے بڑھا. تو اب جو باقی ملک ہیں وہ بھی پریشر ڈالنا شروع ہو گیا امریکہ کہ یار یہ آپ نے فضول کام بیچ میں شروع کر دیا ہمارا، ہمیں تو آپ نے بالکل فارغ کروا کے رکھ دیا نا، ہم نہ لینے میں نہ دینے میں ہماری عوام پسنا شروع ہوگی. تو اب یہ ایک پوری دنیا کا جو ہے نا وہ بھی پریشر امریکہ پہ آنا شروع ہو گیا. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اب جنگ کو زیادہ 1 2 3 4 دن سے زیادہ ابھی چلے گی. اب کوئی نہ کوئی ڈپلومیسی ہوگی، امریکہ بھی اپنا فیس سیف کرے گا، ایران بھی کرے گا، اسرائیل بھی کرے گا. تو یہ جنگ ختم ہوگی اور یہ سارا جو ہے نا معاملات ریگولر ہوں گے. کیونکہ اب دنیا وہ نہیں ہے کہ اب 6 مہینے 8 مہینے 2 2 سال جنگیں چلیں، کیونکہ اب پیٹرول اب آئے گا نہیں 2 مہینے تو پوری دنیا رک جائے گی. ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی جنگ سٹارٹ ہوئے 8 دنوں میں پاکستان میں جو پیٹرول ہے 65 روپے بڑھ گیا. 55 روپے تو کل بڑھا، 7 8 روپے اس سے 2 3 دن پہلے بڑھا تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے مسئلہ. تو اس لیے اب یہ جنگ روکنی بھی پڑے گی اور رک بھی جائے گی، کیونکہ دونوں کے پاس ہی جو ہے نا وہ چھولے موگے نے تو یاد ہے.